अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। जनाब, कल दोपहर को हम पहुँचे हैं और आते ही घर का जो हाल था वो खैर मैं आपको दिखा नहीं सकी, और मेरा अपना जो हाल था वो इस काबिल नहीं था कि मैं आपको दिखा सकती कि 6 माह में क्या हशर, 6-7 माह में घर का क्या हशर हुआ था। ये देख लें, ये केटल का हाल मैं आपको दिखाती हूँ, क्या इसका हशर नशर निकला हुआ है। हर चीज़ ही बहुत ज़्यादा रफ़ और गंदी हुई हुई थी। वजह यह थी कि और पानी भी नहीं था। मासी तो आ गई थी मेरी माशाल्लाह अपनी पूरी टीम लेकर, जिस तरह मैंने उसे कहा था उतने बच्चे शच्चे सब कुछ लेके आ गई थी, बड़े बड़े। ये देख लें। और जनाब हमारी मोटर स्टक हो गई, पानी ही नहीं था। वो आई भी सही और काम भी सही ना हुआ, सिर्फ झाड़ू और डस्टिंग करके चली गई। और जनाब ये देख लें क्या हाल, अल्लाह माफ़ करे हुआ है, और कैसे ये साफ़ होगा। मेरे लिए आप सब ने दुआ करनी है, अल्लाह मुझे हिम्मत ताकत दे कि मैं सारा काम बड़ी मेहनत और हाँ जी जनाब। और ये सबसे ज़्यादा जो मुझे इरिटेट कर रहे थे वो डब्बे कर रहे थे। आप इन डब्बों की हालत देखें कि आपको भी देखकर माशाल्लाह आपका भी दिमाग जो है वो घूम गया होगा। और ये देखें जी, ये बर्तनों वाली टोकरी का हाल। एक तो ज़ाहिर है आंधी तूफ़ान इतना आता है, और दूसरा ये है कि मट्टी साथ के साथ साफ़ होती रहे तो ठीक होता है, वरना जनाब बहुत यही हाल होता है जो मेरे घर का हुआ था किचन का। और इस किचन में काम कैसे हो सकता था। यहाँ अल्लाह का शुक्र है मैं ख़ुद ड्राइव करती हूँ, तो जाके शाम को मैं नाश्ते का सामान तो ले आई थी। मेरी फ्रेंड हालांकि मुझे बार बार कह रही थी, आसिया उनका नाम है, कि मैं मैसेज भी किया उन्होंने कि नाश्ता मैं भिजवा देती हूँ, लेकिन अच्छा नहीं लगता यार किसी पे इतना बर्डन डालना। बेचारे क्यों मेरे लिए इतना करें, पहले उन्होंने इतना कर दिया था। तो मैं जनाब अंडे और ब्रेड और ये सारा कुछ जाके थोड़ा सा ले आई थी ताकि नाश्ता आराम से हो सके। लेकिन पिछले दिन के हम सुबह 9 बजे के उठे हुए और रात को अगले दिन 9 बजे सोए हैं। मतलब मैं सो गई थी, इससे ज़्यादा मुझसे जागा नहीं जा रहा था और ना कोई काम हो रहा था। और इतना काम देखकर तो आपको पता है यार, वैसे ही दिमाग घूम जाता है, बंदा डिप्रेस हो जाता है। और नींद भी पूरी ना हो, अल्लाह माफ़ करे, और पानी भी आपके घर में ना हो तो क्या हशर होता है। वही हशर आप समझ लें मेरा था। खैर जनाब, अच्छी नींद पूरी की और सुबह उठ के नहा धो के फ्रेश हो के फिर मैं आई किचन में। हम दोनों ने, मियाँ बीवी ने जल्दी नाश्ता कर लिया था, और मेरी बेटी साहिबा ज़ाहिर है वो भी बेचारी जागती रही थी हमारे साथ ही। 11 बजे फिर सो के उठी है, तो उसको मैंने चिकन पॉपकॉर्न और एग बना के दे दिया था। चिकन पॉपकॉर्न उसने खुशी से हॉट शॉट्स लिए थे KNN के, मेरे साथ गई थी जो थोड़ी बहुत मैं सामान लाई थी। आप यकीन करें इस कदर महंगाई हो चुकी है पाकिस्तान में, इस कदर महंगाई हो चुकी है कि मेरे 9,000 लग गए। उसमें सिर्फ मैं 2 लीटर, जो काबले मतलब बड़ी बात है वो था कि ऑयल लिया था, 2 पाउचेस ऑयल के थे, जो बड़ी चीज़ थी। और थोड़ा सा फ्रूट था, क्योंकि फ्रूट देख के तो यार मैं रह नहीं सकती। और जो मैं व्लॉग्स में देखती थी कि माल्टे खा रहे हैं, मौसमी खा रहे हैं, किन्नू खा रहे हैं, फ्लूटर खा रहे हैं, और जनाब सिंघाड़े, सब कुछ मौजूद था अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर वो थोड़ा सा खैर मैंने लिया, दो दो तीन तीन, क्योंकि अगले दिन जाना है इंशाल्लाह फुल फ्लैज शॉपिंग करने, जिसमें सब कुछ महीने 1.5 महीने के लिए जितनी छुट्टी पे हम गए हैं इकट्ठा ही इंशाल्लाह ले लूँगी, और आराम से चलता रहेगा। फिर गेस्ट वगैरह भी आए जाएंगे तो आपको पता कोई मसला नहीं होता घर में चीज़ पड़ी हो तो। और इसके अलावा खाने पीने वाले माशाल्लाह घर हों, जिसमें बेशक खाते थोड़ा हो लेकिन वैरायटी ज़्यादा मांगते हो, तो उस पर और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। सामान भी बड़े एहतियात से लेना पड़ता है। और जो मैं लेने गई थी, आप यकीन करें इस कदर दिमाग सोया हुआ था कि जनाब वो जाके स्टोर पे मेरे जहन से ही निकल गया कि मैं लेने क्या आई हूँ। खैर शुक्र है इतना जहन काम कर गया कि जो नाश्ते का सामान था वो मैं फुल फ्लैज ले आई थी। अब जनाब इन सब चीज़ों को धोना था, और किचन में मुझे आज आपको पता है पूरे 4 घंटे लग गए पूरे किचन को साफ़ करने में। मासी क्योंकि बाकी घरों में भी काम करती है, कोई स्पेशल मेरे लिए तो है नहीं। और ना मैं उसको, जो छुट्टियां मतलब नहीं होती पाकिस्तान में, तो उसको मैं कोई पे करती हूँ या कुछ, कि वो बेचारी मेरे सर पर ही बैठी रहे। तो उसने जो पहले काम पकड़े हुए थे ज़ाहिर है वो करके उसने आने थे। खैर वो एडजस्ट कर लेती है किसी ना किसी तरह, बेचारी बहुत अच्छी है, अल्लाह उसको भी ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे। तो खैर जनाब, उसका इंतज़ार तो, वो तो बहुत लेट आना था उसने, मतलब 1 बजे के बाद वो कह रही थी मैं आऊँगी, तब तक ये पड़ा तो नहीं रहना था। और दूसरा वो जितने घरों का काम करके आती है मुझ इतनी थकी हुई होती है कि अल्लाह माफ़ करे। मैंने तो उस बहरहाल
اس کو میں اس کے انتظار کو چھوڑا اور اپنا جناب کام شروع کر دیا. میں نے کہا نیچے جتنا گند مچتا ہے مچ جائے, آئے گی تو پھر کم از کم وہ تو کرے گی. خیر اچھی طرح یہ دیکھیں, یہی وہی ٹوکری ہے جو پہلے آپ کو دکھائی ہے, اور اب یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ پلیٹ ہولڈر جو ہے کتنا اچھا صاف ستھرا ہو گیا. باقی بھی ایک ایک چیز کچن کی میں نے دھوئی. اب کتنی چیزیں بندہ الماریوں میں رکھ کے آئے اور کتنی جناب سنبھال کے آئے. آنا جانا بھی افراتفری میں ہوتا ہے. 1-1.5 مہینے میں ہم سیٹ ہوتے ہیں. گھر سیٹ کرتی ہوں تو ماشاءاللہ واپسی کا 2-1 ہفتے بعد کام شروع ہو جاتا ہے, اور پھر ذہن اتنا اس وقت بھی پیکنگ میں, یہ کرنے میں, باقی چیزیں سنبھالنے میں, صوفے شوفے کور کرنے میں بندے کی سچی آدھی انرجی خرچ ہو جاتی ہے. اور جب ماشاءاللہ پھر ہم تشریف لاتے ہیں سعودی عرب میں تو اس گھر کا بھی اللہ معاف کرے وہ حشر ہوا ہوتا ہے کہ اسی طرح محنت اس پر کرنی پڑتی ہے. تو اس لیے میں جو ہوں, یہ تو 1-2-3 یا 4 دن لگیں گے ہی صحیح, جب پورا گھر انشاءاللہ اچھی طرح سیٹ ہو جائے گا. خیر میں نے چمچے شمچے جو بھی باہر چیزیں پڑی تھی وہ دھو لی تھی. اور اب سب سے بڑی سردردی میرے لیے تھی مسالوں کو ڈبوں کو دھونا. مسالے کے ڈبے دھونا اس لیے میرے لیے سردردی تھی, ایک تو چھوٹے چھوٹے تھے, اوپر سے سردی اتنی, اور شکر ہے میں بھی اس سردی میں آ گئی ہوں. اس کی جتنی میرے ہسبینڈ کہہ رہے ہیں تمہیں خوشی ہے کسی کو نہیں ہوگی. اور اب جناب میں ٹھٹر بھی رہی تھی اور میں کہتی اس سے اچھا تو سعودی عرب ہی تھا. وہی ہے نا, انسان ناشکرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی بار بار یہی کہا کہ انسان ہے ناشکرہ, کسی حال میں خوش نہیں رہتا. وہاں تھی تو سردی نہیں ہے, گرمی ہے, اور ادھر آ گئے ہیں تو جناب سردی بہت زیادہ ہے. اوپر سے بحریہ میں ہم نے اس لیے گھر لیا تھا کہ یہاں سنا تھا لوڈ شیڈنگ بالکل نہیں ہوتی, اور ہوتی بھی نہیں تھی. لیکن 2-3 سالوں سے ایسی کوئی اللہ کی رحمت اس جگہ پر ہوئی ہے کہ آج کل پورے ملک میں اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی ہوگی جتنی کہ بحریہ ٹاؤن میں ہو رہی ہے. 4-4 گھنٹے یار لائٹ نہیں ہوتی, آپ یہ اندازہ کر لو. اکثر لوگوں نے سولر سسٹم لگوا لیے ہیں, ہم لوگ اس لیے نہیں لگوا رہے کہ ہمیں سبھی منع کریں کہ بیٹریز وغیرہ ڈاؤن ہو جاتی ہیں, آپ لوگ یہاں ہوتے نہیں, یہ ساتھ کے ساتھ مطلب چلتی رہیں, کام کرتی رہیں تو صحیح رہتی ہیں. تو میرے ہسبینڈ بھی کہہ رہے تھے کہ یہی وجہ ہے کہ میں نہیں جناب لگوا رہا, اور صحیح کر رہے ہیں. ایک پانی کی موٹر تو جیم ہو جاتی ہے, نل کے سارے جیم, اور جناب چولہے کے سارے نوبس جیم. اتنی مشکل سے یار سردیوں میں یہ کام ہوتا ہے نا. ٹینکی ہے تو وہ صاف کروا کے گئی تھی پانی والی, اس میں جناب اس کو سارے گھاس اگا ہوا تھا, وہ بلا کے ٹھیک کروایا. گاڑی کو سیٹ کروایا, اس کی بیٹری نکالی ہوئی تھی. ظاہر ہے گاڑی سیٹ ہوگی تو کوئی کام ہوگا ادھر ادھر آنے والا. پبلک ٹرانسپورٹ تو بحریہ میں چلتی نہیں کہ بندہ چلا جائے. اوبر منگواؤ یا گاڑی منگواؤ تو اس کے ماشاءاللہ چارجز اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اللہ معاف کرے. تو خیر جناب کل کا دن سارا موٹے موٹے انہی کاموں میں گزر گیا. ٹینکی ٹھیک ہوئی, موٹر ٹھیک ہوئی, اور یہ سب, اور پھر تھک ہار کے ہم سو گئے. کھانا تو وہی رات کو بھی چل گیا تھا, اتنا زیادہ تھا جو میری ہمسایوں نے بھیجا تھا. اور اس کے بعد جناب یہ ڈبے دھوئے, یہ مجھے بڑا یار ہیکٹک تھا میرے لیے, کیونکہ ان کو سکھانا بہت بڑا مسئلہ تھا. یہاں کے ٹیشو بھی لاجواب ہیں, اتنے مہنگے ٹیشو ہیں, مطلب آپ سعودیہ میں تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اتنے سستے ٹیشو ہیں. آپ بے شک کہیں سے بھی لے لیں, نسبتاً سستے ہیں, کافی سستے ہیں. اور یہاں تو ٹیشو بھی اس کا مطلب اس کو صاف کرو تو پھٹنا شروع کر دیتے ہیں. اس دفعہ خیر اب میں نے سوچا تھوڑے مہنگے والے لاؤں گی, میرے گرتی بھی تو میں ہلکی چیز پہ ہوں, بل ماشاءاللہ اتنا بن جاتا ہے توبہ. خیر ابھی وہ مجھے میری ہمسائیاں یہی کہہ رہی تھی کہ ابھی نہ مہنگائی کرو, ابھی جب جاؤ گی گروسری کرنے پھر بتانا آ کے کہ کتنے کی گروسری ہوئی ہے. ہم تو خود ہلے ہوئے ہیں, واقعی پورا پاکستان ہلا ہوا ہے. سنیچنگ اتنی زیادہ ہو رہی ہے, سب لوگ اکثر لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی نے پرس چھین لیا گن پوائنٹ پہ, کسی نے کچھ کر لیا. ظاہر ہے بھوکا تو کوئی نہیں مرے گا, نہ اپنے بچوں کو روتا دیکھ سکتا ہے, نہ کوئی جابس ہیں, تنخواہیں بھی ہیں تو اس لیول کی نہیں ہے جس لیول کی مہنگائی ہے. نہ کوئی نئی فیکٹری لگتی ہے, نہ کوئی نئی انڈسٹری لگتی ہے جس کی وجہ سے جابز نکلیں. پاکستان کی جب تک اکانومی مضبوط نہیں ہوگی تب تک آپ کو پتہ ہے کہ نہ تنخواہیں بڑھیں گی اور نہ کچھ ہوگا. بس دعا کرنی چاہیے مل کے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو کوئی ایسا لیڈر عطا کرے جو اس کو سیدھی سمت میں لے جائے. مشکل اٹھانے کو سب تیار ہیں, لیکن رزلٹ بھی تو اس کا اچھا ملنا چاہیے نا. خیر اللہ کرے, اب انتخابات ہو رہے ہیں, اللہ میاں اچھے بندے کو ہمارے متھے لگائے اور ملک کو صحیح ڈائریکشن میں انشاءاللہ والعزیز لے جائے. ہم سب کی یہی دعا ہے. خیر جناب باؤلز میں نے سارے مسالے نکالے ہیں اور اپنی طرف سے بڑی بچت کے ساتھ ٹیشو استعمال کرتے ہوئے میں نے صاف کیا. پہلے میں نے سوچا یہ چھوٹی ڈبیاں رہنے دیتی ہوں,
اور آنکھیں بند کر لیتی ہوں، لیکن نہیں ہوئی آنکھیں بند، ان کو بھی نکال کے دوبارہ سے سارا دھویا ہے، ریک دھوئے ہیں، اور لیکن اس کے بعد جو کچن چمکا ہے نا، اس کے ساری تھکاوٹ دور ہو گئی ہے۔ کھانا پھر آج میں نے نہیں بنایا تھا، آج میں نے ہسبینڈ صاحب سے کہا تھا کہ آج آپ کھانا لیں، کل سے انشاءاللہ گروسری کر کے تو میں گھر میں ہی پکانا شروع کروں گی۔ یار باہر کے کھانوں کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوتا، پتہ نہیں کون سا گھی استعمال کرتے ہیں، کون سی چیز استعمال کرتے ہیں، اور ہم لوگ ڈائجسٹ بھی نہیں کر سکتے۔ کافی عرصے سے ظاہر ہے سعودیہ میں رہ رہے ہیں، وہاں کافی ریسٹرکشن ہوتی ہیں، کھانا ہر چیز ایک کوالٹی میں ملتا ہے، اور یہاں جو ہے آپ کو پتہ ہے کوالٹی نام کی چیز نہیں۔ ویسے قصور ان کا بھی نہیں ہے، لوگوں کی پے کرنے کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے۔ اگر وہ بالکل خالص ہر چیز بناتے ہیں تو آئل ہی جناب 500-600 مطلب روپے کلو ہوتا ہے اچھے والا، تو آپ بتائیں وہ کیسے یوز کریں، اور اس کی کاسٹ کہاں جا کے پڑے گی، اور عام بندہ اس کو کیسے خریدے گا۔ خیر اللہ تعالیٰ بس سب کو توفیق دے، سب کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے الحمدللہ۔ بھوکا تو کوئی نہیں مرا، لیکن تکلیف میں بہرحال لوگ ہیں۔ مجھے پہلے دن ہی اتنا زیادہ دکھ ہوا ہے نا، میں نے پٹھان بھائیوں کو کبھی مانگتے نہیں دیکھا تھا، لیکن اب وہ بھی ہاتھ پھیلاتے نظر آتے ہیں کہ باجی کھانا نہیں کھایا، کھانا کھلا دے، یا 100 روپیہ دے دیں، یا یہ کر دے یا وہ کر دے۔ بہرحال وہی دعا ہے، ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس ملک کی قسمت بدل دے، تقدیر بدل دے انشاءاللہ العزیز۔ یار شخصیات کو ووٹ نہیں دینا چاہیے، کسی بھی شخصیت کو، جس کا کام ہوتا ہوا نظر آئے یا جس نے کچھ کام کیا، خدا کے واسطے میری اپیل ہے آپ سب لوگوں سے کہ انہی کو ووٹ دیں جن کا آپ کام ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ کام کیا ہوا ہے، اور آئندہ بھی امید ہے کہ کر سکتے ہیں۔ باقی یہ فریج میں نے صاف کر کے گئی تھی، اس کو بھی تھوڑا صاف کرنا پڑا تھا، وہ بھی دکھا دوں۔ یہ تھوڑا بہت سامان جو کل میں لائی تھی وہ رکھا ہوا ہے، اور اب انشاءاللہ آج جاؤں گی تو اور گروسری کروں گی۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔